السلام علیکم دوستو۔ نظم جواب شکوہ کے 19ویں بند میں علامہ صاحب مسلمانوں کے ان اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں جو شکوہ میں کیے گئے تھے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے قرون اولیٰ کے، قرون وسطیٰ کے جو مسلمان تھے وہ کیسے تھے، ان کی خاصیتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ وہ لوگ تو کفر کے لیے نشتر کا درجہ رکھتے تھے، ان کی زندگی میں عمل ہی عمل تھا، انہیں اپنے آپ پہ، اپنی قوت بازو پہ بھروسہ تھا۔ تم موت سے ڈرنے والے ہو، وہ صرف خدا سے ڈرتے تھے، وہ نڈر اور جری تھے۔ علم کی جو دولت ان کے پاس تھی وہ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور جو بیٹا باپ کے علم کو یاد نہیں رکھ سکتا وہ اس کے میراث کا وارث نہیں بن سکتا۔ اور اپنی نظم اس میں خطاب با جوانان اسلام میں بھی وہ بڑا خوبصورت ان کا شعر ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیبارہ۔ تو یہ بڑی علامہ صاحب کو یہ کلک تھا اس کا کہ یہ جو میراث تھی مسلمانوں کی یہ انہیں کتنی عزیز تھی۔ اسی نظم کے ایک شعر میں تضمین کا شعر ہے، غالباً غنی کاشمیری کا: غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ غنی کاشمیری کہتے ہیں کہ اس بوڑھے کی سیاہ بختی کا اندازہ لگائیے جس کی آنکھوں کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور وہ روشن کر رہی تھی زلیخا کی آنکھوں کو۔ گویا اقبال کے نزدیک وہ علمی خزانہ ایسے ہی ہے جیسے یعقوب کے لیے یوسف۔ تو اس علم کا کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے اقبال کی نظر میں، جو مسلمانوں کی میراث تھی اور جس سے موجودہ مسلمان محروم ہو گئے۔ 20ویں بند میں اب تم کیسے ہو، وہ تمہارے آباء و اجداد تو ایسے تھے، تم کیسے ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تمہیں تو اپنے آباء و اجداد کا کچھ لگا ہی نہیں، ان کے ساتھ تو تمہارا کوئی روحانی تعلق ہی نہیں، تم تن آسان ہو گئے ہو، وہ جفا کش تھے۔ تمہارے اندر نہ تو حضرت علی جیسی وہ درویشی والا کوئی ہے سلسلہ، اور نہ ہی حضرت عثمان جیسی سخاوت اور دولت ہے۔ اور آپس میں جو تمہارا تعلق ہے 21ویں بند میں، وہ تھے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، وہ تو ایسے تھے۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم۔ پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فخور بھی ان کا تھا سریر کہہ بھی۔ یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، کیا تم میں وہ غیرت اور وہ شرم و حیا اور وہ خودداری تمہارے اندر موجود ہے جو تمہیں فغفوری تخت کا اور کیکاؤس کے ایرانیوں کے تخت کا وارث بنا دے۔ وہ تو آپس میں بڑے مہربان تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے نرم دل ہوا کرتے تھے، وہ خطاؤں کو چھپانے والے تھے، وہ پردہ پوشی کرنے والے تھے، اور تم خطا کار کی خطائیں دیکھنے والے ہو، تم پردہ کھولنے والے ہو، بے عزت کرنے والے ہو، آپس میں غضبناک ہو۔ اور اگلے ربائی میں اگلے بند میں دیکھیے 21ویں میں: خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خود مختار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، ان کے نقش
کے قدم کو آج بھی پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی عظمت اور سطوت کے جھنڈے تو جگہ جگہ پہ گڑے ہوئے ہیں۔ پوری کائنات میں انہوں نے اپنی جوان مردی کا، اپنی بہادری کا، اپنی سخاوت کا، اپنے فقر کا، اپنی رحم دلی کا، اپنے منتظم ہونے کا سکہ جمایا تھا۔ وہ ہے نا، کیا خوبصورت شعر ہے۔ ہرگز نہ میرا داں کے دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ما۔ جزاکم اللہ خیر۔